آگے ہے مشکات دم کا سبق نمبر 76 باب الاسامی. اسامی اسم کی جمع ہے اسماء اور اسامی معنی نام رکھنا. نام رکھنے کے متعلق جو مسائل وغیرہ ہیں وہ بھی ذکر کر اساسہ حدیث میں حکم ہے. پہلے زمانے میں ہوا تھا کہ محمد وغیرہ کے الفاظ کوئی استعمال نہ کرے یا ابوالقاسم کی کنیت جو ہے نا کوئی اپنے لیے استعمال نہ کرے. ہاں نام رکھ سکتا ہے. باب الاسمی الفصل الاول. انس رضی اللہ عنہ قول کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی السوق. ایک مرتبہ آپ علیہ السلام بازار میں جا رہے تھے. فقال رجل شخص نے آواز دے کر کہا یا ابا القاسم. فالتفت الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ السلام اس کی طرف متوجہ ہوئی. فقال کہا اس شخص نے مدعوت حاضم اس کو بلا رہا تھا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ السلام نے اس کو حکم صادر فرمایا سم بیس میرا نام تو رکھ سکتے ولا تکتنو بکنیتی. یہ بکنیتی میری کنیت نہ رکھو. متفقون علیہ. اس میں خلجان ہوتا ہے پریشانی ہوتی کس کو بلانا ہے. وعن جابر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قل سموا باسم ولا تکتنوا بکنیتی فإنی انما جعلت قاسما. میں قاسم ہوں مانا اقسم بینکم. علم بھی تقسیم کرتا ہوں, غنیمت بھی تقسیم کرتا ہوں, اور بھی بہت ساری چیزیں تمہاری بیچ تقسیم کرتا ہوں. میں ابو القاسم ہوں, لہٰذا میری کنیت وغیرہ فی الحال نہ رکھو. بعد میں پھر جائز. عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احب اسمائکم اللہ. اللہ کو بہترین اور پیارے نامی ہے عبداللہ و عبد الرحمن. رواہ مسلم. وعن سمرہ بن جندب سے فرما رہے قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ وسلم سے فرمایا لا تسمین غلامک یسار. غلام اگر آپ کا ہونا یسار نام نہ رکھو اس کا. ولا رباح رباح نام نہ رکھو. ولا نجیح نجیح نام نہ رکھو. ولا افلح افلح نام نہ رکھو. فإنک تقول اگر بعض وقت آپ نے پوچھنا پڑے نا کیا سما ہوا کیا ادھر رباح ہے. فلیکن ادھر ہوگا نہیں. فیقولو کہے گا اللہ. منع رباح نہیں منع کامیابی نہیں. یسار نہیں منع آسانی نہیں. نجیح نہیں منع کامیابی نہیں. کامران نہیں. افلح نہیں منع کامیابی نہیں. وفي رواية له قال لا تسمي غلامك رباح ولا يسار ولا افلح ولا نافع. منع ادھر نفع نہیں ہے نقصان ہے سارا خسارہ ہے, اس لیے اسے نام نہ رکھو. بہتر نہیں ہے رکھ سکتے. وعن جابر قول جابر سے فرماتے اراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اینہا عن یسمى بیعلا کہ اس سے آپ علیہ السلام نے منع فرمائی کہ کوئی اعلیٰ نام نہ رکھے. علی یعلا من اونچا ہونا. برکہ برکہ نام نہ رکھے کیونکہ اگر کوئی پوچھے گا برکہ ہے نہیں برکت نہیں ہے منع ہمارے ہاں بالکل برکت نہیں. افلاح بے افلاح و بے اسار یہ نام نہ رکھے. و بنافی و بنحو ذالک اس طرح اور نام. سمرے تو سکت بعد انا پھر میں نے دیکھا کہ بعد میں سکوت پر میں ثم قبض ولمن عن ذالک. پھر آپ علیہ السلام وفات ہو گئے اسے منع نہیں فرمایا. اور نوے سے اگر ایسے نام رکھے نا کسی کو سننے میں آئے تو اس سے تپاول حسن بھی کر سکتے ایسے ناموں سے. ونبی ہریرہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ السلام نے فرمایا اخن الاسماء یوم القیامت عند اللہ. اللہ کی نزدیک سے قبیح شنیع نام وہ ہے اللہ کے نزدیک قیامت کے ہاں رجل یسمى کسی شخص کو یہ نام رکھا جائے ملک الاملاک منع شاہنشاہ یا شہنشاہ. شاہان یا شاہ شاہان جہان شاہ جہان معنی اسے نام نہ رکھی ملک الملک شہنشاہ. ویسے ہم اردو وغیرہ میں اگر دیکھیں بہت سارے لٹریچر اور ادب میں یہ نام بہت استعمال ہوتے ہیں. شہنشاہ ادب شہنشاہ فلان علم کے شہنشاہ تھے اس چیز کی کیا تھے شہنشاہ تھے. اچھی نام نہیں ہے شہنشاہ صرف اللہ ہے. بس زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے اس علم کی کیا تھے ماہر تھے. رواہ البخاری فی روایت مسلم قول اغیظ رجل علی یوم القیامہ اخبثہ. سب سے خبیث غلیظ اور قابل غضب انسان وہ ہے قیامت کی ہاں رجل کان یسمى ملک الاملاک کہ وہ خود کو شہنشاہ کا نام دیے. عربی کی اعتبار سے ملک الاملاک کا ہے. لا ملک الا اللہ مالک تو صرف اللہ ہے. مجازی طور پر ہم کہہ سکتے کہ یہ بادشاہ ہے. بادشاہ نام کسی کا رکھنا ملک نام رکھنا خیر ہے. ملک العرب ملک العجم ہم کہہ سکتے ہیں. ملک ہندوستان ملک روما اسے آپ کہہ سکتے ہیں لیکن ملک الاملاک نہیں کہنا چاہیے. وعن زینب بنت ابی سلمہ سے روایت کر رہی قولت سمی برت سمی تو بر میرا نام لوگوں نے بر رکھا تھا. بر منا نیک خاتون. فقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سن فرمایا لا تزکوا انفسکم خود کو صاف نہ بتایا کرو خود کا تزکیہ نہ کرو من اسے نام نہ رکھو. اللہ اعلم باہل البر منکم
اللہ جانتے کون نیک ہے کون نیک نہیں. سموہ زینب، اس کا نام زینب رکھو، اپنا نام صالح نہ رکھو. صالح علیہ السلام پیغمبر تو اس کا نام صالح ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے. ہم لوگ کہا صالح ہے. مطلب ایسا نام رکھو جو ذرا کیا ہو مسمع کے برابر ہو. زیادہ ایسے نام نہ رکھو. کسی کا نام آپ نے رکھ لے بزرگ، بزرگ تو اسے بڑی کو بھی کہتے، بزرگ کو بھی کہتے. نہیں رکھنا چاہے ایسا نام، رکھ لے خیر گناہ نہیں ہے. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال کان جویریۃ اسمها برہ، جویریہ کا نام بھی برہ تھا، جویریہ بی بی کا. فحول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمها جویریہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے برہ کی جگہ اس کا نام رکھا جویریہ. وکان یکرہ یقال خرج من عنده برہ، کیونکہ اس کا نہیں جانتے تھے کہ یہاں سے برہ گئی، منع برہ گئی منع نیکی گئی. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان بنتا کانت لعمر، عمر رضی کی ایک بیٹی تھی صاحبزادی، یقال لها آسیہ، اس کا نام آسیہ تھا، عین کے ساتھ اسپوت کے ساتھ. ایک آسیہ تو ہیں الف مد سین کے ساتھ آسیہ، وہ تو چکی کو کہتے، پرسی وغیرہ کا لفظ ہے. یہ عین کے ساتھ ہے. فسماها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمیلہ، آپ نے اس کا نام جمیلہ رکھا. رواہ مسلم. نام کا اثر ہوتا ہے، علماء حضرات نے فرمایا کہ نام کا اثر ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ بس بالکل اس کا کلی اثر ہوتا ہے. تم نے نام رکھ لیا عمر کیا، پھر عمر بن جائے گی شخص کیا، یا کسی کا نام عاصم رکھا یا اسی رکھا تو یہ معنی نہیں کہ بالکل ہی وہ کیا ہو جائے گا، گناہ گار فاسق آدمی بنے گا. کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے. اگر اثر بھی نہ ہونا اس کا ہمارے کانوں پر بھی اثر ہوتا ہے. نام رکھ اس کو کیا عمر، عمر کی طرح کام کہا ہی کرتا ہے. مثلا نام رکھ اپنا نکمل جی، نکمل جی کہاں ہے، بدعمل جی، بدعمل جی بھی نہ رکھی، نام برا ہے نا، بدعمل جی نام رکھ رہے اس کا. وعن سالم بن سعد رضی اللہ عنہ قال سے فرماتی تھی بالمنذر بن ابی اسید، منذر بن ابی اسید سے اب لائے گئے الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین ولد، جب پیدا ہوئی تھے اس وقت. چھوٹے بچے لوگ آپ علیہ السلام کے پاس لاتے تھے تاکہ برکت کی دعا دی. فوز علی فخذہ، آپ علیہ السلام نے سیران پر بٹایا. فقال ما اسمه، پوچھا کیا نام ہے اس کا، قال فلان، فلان نام ہے. قال لا، یہ نام نہیں رکھنا، لیکن اسمه المنذر، اس کے بعد اس کا نام منذر رکھو. منذر منا دعوت دینے والا، ڈرانے والا. متفق علیہ. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا لا یقولن احدکم عبدی وامتی، کسی کو نہیں کہنا او میرے بندے او میری کنیز. اما مانا بندی کو کہتے ہیں، اسے مراد کنیز غلام سے. کلکم عبید اللہ، کیونکہ سب ہم اللہ کے بندے. وکلکم کل نسائکم اماء اللہ، سب اللہ کی بندیاں ہیں خواتین. ولیکن یقول یہ کہ دی غلامی اور لڑکے جرتی او چکری لڑکی او پتہ او جوان او پتاتی لفظ کی دی. ولا یقول اور اسی طرح غلام کو نہیں چاہیے ولا یقول العبد، غلام نہ کہ ربی او میرے رب، رب تو نہیں، غلام کیا کہہ دے یا سیدی کہہ دے. ولیکن یقول سیدی کہہ دے. وفی روایت یقول سیدی کہہ دے و مولایا کہہ دے. وفی روایت لا یقول العبد لسیدی مولایا، مولا بھی نہ کہے چلو سید اچھا ہے. فإن مولاکم اللہ، مولا تمہارے اللہ ہے. وعنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقولوا الکرم، کرم نہ کہو کہ کرم یا یہ فلاں چیز جو ہے کرم اجی ہے. فإن الکرم قلب المؤمن، اصل کرم تو کیا ہے، مسلمان کا دل ہے. وفی روایت لہوان وائل ابن حجر قال لا تقولوا الکرم ولیکن قولوا، یا لوگ اس زمانے میں انگور کو کرم کہتے تھے، جسے کروم کا لفظ آتا ہے نا فقہ کتابوں میں کہ بیع الکروم، کروم کرم انگور کو کہتے. کرم نہ کہو انگور کو، اس کو کیا کہو، لیکن قول العنب والحبل کہا کرو، کیونکہ کرم تو مسلمان کا دل ہے، اسے سخاوت اور نوازش کو کہتے ہیں. اور نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسموا العنب والکرم، انگور کو کرم نہ کہو بلکہ عنب کہو. ولا تقول خیبت الدہر، نہ کہو زمانے کی بربادی، مر گیا تباہ ہو گیا میں. فإن اللہ هو الدہر، اللہ رب العزت زمانے کو بدل دینے والے، زمانہ کچھ نہیں کر سکتا، نظام اللہ چلا رہے. وعنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يسب احدکم الدہر، کوئی زمانے کو گالیاں نہ دے، اور زمانے آپ نے تابع کر دیا، اور زمانے آپ نے مجھے بوڑھا کر دیا، اور زمانے تمہیں تمہارا ناسو. فإن اللہ هو الدہر، اللہ زمانے کو بدل دینے والے، سب کچھ اللہ کر رہے، مانا آپ اس کو برا کہ اللہ کو برا کہہ رہے. وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا لا یقولن احدکم، کوئی نہ کہتے خبثت نفسی، میرا دل خبیث ہو گیا، یار بہت گندا لگ رہا ہے مجھ کو خود کبھی. ولیکن یقول کہ لقست نفسی، میرا جی بھر گیا،
میرا دل تنگ ہو کے تنگ دل ہو چکا ہوں، تنگ دل ہوں، یہ کہہ دے. وذكر حديث برير يزين بن آدم في باب الإيمان. الفصل الثاني عن شريح بن هاني سے روایت کر رہا نبی انه لما وفد الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مع قومه، جب یہ پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک وفد کے ساتھ آئے، اس کی قوم والے لوگ بھی آ رہے تھے. سمعهم يكنون بأبي الحكم، سنا کہ یہ لوگ اس کو ابو الحکم کہتے تھے. ابو الحکم منا فیصلے والا، فیصلے کا باپ نہیں، منا فیصلے والا. فتعه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلایا. فقال کہ ان اللہ هو الحکم، اللہ فیصلے، وإلیہ الحکم، حکم فیصلہ وہی کرتے. فلم تکن ابو الحکم، آپ کو ابو الحکم نہ کہا جائے. قال ان قومی اذا اختلفوا فی شیء، اصل میں یہی پوچھا کہ فلم تکن ابو الحکم، آپ کو لوگ ابو الحکم کیوں کہتے ہیں؟ قول اس نے جواب میں کہا ان قومی اذا اختلفوا فی شیء، جب میرے علاقے کے لوگ کسی شے میں اختلاف ہوتے ہیں، اتونی میرے پاس آتے، فحکمت بینہم، میں فیصلے کرتا ہوں. فرض کل الفریقین بحکمی، دونوں فریق میرے فیصلے پر راضی ہو جاتے، اس لیے لوگوں نے مجھے ابو الحکم کہا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن ھذا، کتنا ہی چاہے، چلو اچھا اگر یہ صحیح ہو. پھر پوچھا فما لک من الولد، آپ کے بچے کیا ہے، کیا نام کے ہیں؟ قال لی شریح و مسلم و عبداللہ، میرے بچے ہیں نا، ایک شریح ہے، دوسرا مسلم ہے، تیسرا عبداللہ ہے. قال ومن اکبر، بڑا کون ہے؟ قال شریح ہے. قال کہا چلو آپ کو لوگ ابو الحکم کہتے ہیں، آج کے بعد ہم آپ کا نام رکھیں گے ابو شریح، کنیت آپ کا رکھیں گے، اس سے آپ مشہور ہو جاؤ گے. وان مسروق رحمۃ اللہ علیہ قال، مسروق سے کہتے ہیں لقیت عمر، میرے ملاقات عمر سے سی. فقال کا من انت، آپ کون ہو؟ قلت، میں نے کہا مسروق بن الاجدع. مسروق من چوری شدہ، اجدع من نکٹا. قول عمر سے نے کہا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا تھا کہ الاجدع شیطان، نکٹا تو شیطان ہے. مسروق بن اجدع کی جگہ کوئی اور اچھا نام ہونا چاہے. وعن ابی درداء رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام نے فرمایا تدعون یوم القیامت باسمائکم اسماء آبائکم، قیامت کے دن تم اپنے ناموں کی ذریعے بلائے جاؤ گے نا، اور والدین کے نام کی ذریعے بلاؤ جائے گی، فلاں بن فلاں. فاحسنوا اسماءکم، اس لیے اپنے لیے اچھے نام رکھو، صحیح نام رکھو، ایسے نام نہ رکھو کہ جیسے شرمندگی ہو، خجالت ہو. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى ان یجمع احد بین اسمہ وکنیتہ، آپ علیہ السلام نے اسے منع فرمائی تھی کہ کوئی پیغمبر علیہ السلام کا نام اور کنیت دونوں جمع نہ کرے. وَيَسَمَّ محمد ابو القاسم، کہ اس کا نام ہو یا تو محمد رکھے یا بعد کے زمانے کے اعتبار سے ابو القاسم، دونوں نہ رکھے، یا اس زمانے کے اعتبار سے تھا. وعن جابر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا سمیتم باسمی، اگر میرا نام رکھو محمد، فلا تکتنوا بکنیتی، کنیت تو نہ رکھا کرو، کیونکہ التباس ہو جائے گا، کوئی مجھے بلائے گا تو دوسرا آئے گا، اگر اسے بلائے گا مجھے آنا پڑے گا، سمجھ نہیں کہ کس کو بلا رہے. وقال من تسمى باسمی فلا یکتنی بکنیتی، ومن تکن بکنیتی، اگر کوئی کنیت رکھے فلا یتسمى باسمی، پر نام نہ رکھے میرا، دونوں جمع نہ کرے. وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان امرأة قالت یا رسول اللہ، عائشہ سے فرماتی ایک صاحبہ خاتون آئی پیغمبر علیہ السلام سے پوچھنے لگی، ولدت غلاما، میرا ایک لڑکا ہوا ہے، فسمیت محمد، نام نے اس کا محمد رکھا، وکنیت ابو القاسم، اور کنیت اس کی ابو القاسم رکھی. فذکر لی، مجھے پتہ چل چکا ہے، آپ نے بتایا ہے کہ انکا تکرہ ذالک، آپ کو یہ صحیح نہیں لگ رہا. فقال ما الذی احل اسمی وحرم، ما الذی احل اسمی وحرم کنیتی، کس نے میرا نام و کنیت حرام کیا، اور ما الذی حرم کنیتی وحل اسمی، منع جائز ہے اگر کسی جگہ التباس نہ ہونا، دونوں رکھ سکتے ہو، لیکن اگر کسی جگہ التباس وغیرہ کا خطرہ ہو یا بلانے میں مشکل ہونا، جیسے دونوں زید زید ہے تو صحیح نہیں لگ رہا، پھر اس کے ساتھ والد کا نام ملا تھا زید بن حارثہ، زید بن محمد مثلا. وان محمد بن الحنفیہ عن ابیہ، محمد بن علی بن ابی طالب، اس کا نام کیا ہے، ابو القاسم بھی رکھا تھا لوگوں نے. خولہ بنت جعفر حنفیہ، اسی کی طرف منصوب محمد بن حنفیہ. یہ صاحب روایت کر رہے، قلت یا رسول اللہ رأیتا، یا اللہ کے پیغمبر ذرا یہ بتائی، رأیتا ان ولد لی بعدک ولد، اگر آپ کے بعد میرا بچہ ہوا نا تو اسمیہ باسمک وکنیہ بکنیتک، تو اس کا نام اور کنیت دونوں آپ کے رکھوں گا، نام بھی آپ کا رکھوں گا، کنیت بھی. قال نعم، بالکل کیجئے. تو مطلب یہ ہے نا کہ جمع کرنا پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں منع تھا، بعد میں جائز تھا. وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول، اس انس سے فرماتی کنانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببقلا، پیغمبر علیہ السلام نے میرا نام بقلا رکھا. ابو حمزہ بھی تھے اور بقلا بھی تھے. بقلا کسے کہتے ہیں؟ بقلا
ایک بوٹی کا نام ہے. کن تجتنی، اصل میں یہ بوٹی جڑی جو ہے میں جمع کرتا تھا، توڑتا تھا، اس لیے میرا نام بقلا رکھا. رواه الترمذي وقال هذا حديث لا نعرف من هذا الوجه وفي المسابيح صححه. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يغير الاسم القبیح، اگر کسی کا برا نامناسب نام ہوتا تو اسے بدل دیتے تھے، اچھا نام رکھتے تھے. رواه الترمذي. وعن بشیر بن میمون عن عم اسامة بن اخدری، یہ سیب روایت کر رہی ان رجل يقال له اسرم، ایک شخص کا نام اسرم تھا. كان في النفر الذين اتوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان لوگوں میں ایک شخص تھا جو پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے تھے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے اسرم سے پوچھا مسمو کا، کیا نام ہے؟ قال اسرم. قال آپ علیہ السلام فربل بنتا زرع، آپ کا نام زرعہ چاہے اسرم نہیں. رواہ ابو داؤد. قال وغیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسم العاص، پیغمبر علیہ السلام نے آس کا نام بھی بدل دیا تھا کیونکہ آس عصیان سے ہے. وہ عزیز، عزیز کا نام بھی بدل دیتا کیونکہ اللہ عزیز غالب ذات ہے. وہ عطلا، عطلام کا نام بدل دیا تھا. عطلا غلطی شدت کو کہتے ہیں. شیطان، شیطان کا نام بدل دیا. الحکم، حکم کا نام بدل دیتے کہ حکم فیصل اللہ ہے. وہ غراب، ایک شخص کا نام تھا غراب. مسافر کو بھی کہتے، کبھی کو بھی کہتے، غریب اجنبی بہت نابلد. وہ حباب، اور حباب نام بھی بدل دیتے. وہ شہاب، شعلہ، یہ نام بھی بدل دیتے. قول و ترک تو سنید حل الاختصار، منع اسے نام بدل دیتے جن کا معنی صحیح نہ بن رہا ہو. جسے اسرم کا معنی ہے کاٹنے والا، اس کا نام دوسرا رکھ کے زرعہ چاہے. زرعہ معنی کیتی سبزی، گیا سرسبز شاداب جگہ، اس کو زرعہ کہتے ہیں. وعن ابی مسعود الانصاری، یہ صاحب کہتے ہیں قول لی ابی عبداللہ، اس نے ابو عبداللہ سے کہا. وقال ابو عبداللہ نے کہا لی ابی مسعود نے ابو مسعود سے ایسے ما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی زعمو، اس کے متعلق پیغمبر سے نے کیا پرابط ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے کہہ دے کہ زعمو، انہوں نے خیال کیا ہے. زعمو کا بہت بڑا لفظ ہے. زعم من اس نے گمان کیا، خیال کیا، تصور کیا، سوچا، دعویٰ کیا وغیرہ، بہت سارے الفاظ ہیں نا. زعمت، علمت، بہت سارے معنی میں استعمال. قول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بئس مطیۃ الرجل، یہ آدمی کی بدترین سواری ہے. کیونکہ زعم کا لفظ جو ہے نا سے پتہ نہیں چل رہا کیا کہنا ہے، آپ نے صاف کیا دو نا زعم. وقال ان ابا عبداللہ حذیفہ، بئس مطیۃ الرجل کیا معنی ہے؟ نہیں ستا کہ ایک علام ہے کہ اس سے آپ پکی بات تک نہیں پہنچ سکتے نا. زعم، زعم کا ہم مثلا زعمت یا زعمت یا زعم، اس نے کیا کر دیا، گمان کر لیا، اپنی حاجت تک لو اس کے ذریعے پہنچتے ہیں. اصل میں جو زعم کا لفظ ہے نا تخمین کے لیے، شک کے لیے بولا جاتا ہے، اس میں جزم اور یقین والا معنی نہیں ہے. اس لیے کیا پتہ چلے گا کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. اعلیٰ زعمی، میرے گمان کے متعلق یہ بات ہے، تمہارے گمانوں کا چھوڑ دو، صاحب بات بتا دو. اس لیے زعم سے منع فرمایا. منع کسی اور زبان میں سے لفظ نہ بولے کہ جس شک والا معنی ٹپا کرو، یقین کی بات کا ہے کہ ایسا ہے یا نہیں. وعن حذیفہ رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقولوا ما شاء اللہ وشاء فلان، یہ نہ کہو کہ اگر اللہ چاہے اور فلان چاہے، فلان کو چھوڑ دو، اللہ کے ساتھ مت ملاؤ موازنہ کر کے. ولیکن قول، یہ کہو ما شاء اللہ، اگر اللہ کی مرضی ہو نا، ثم شاء فلان، اگر اس کے بعد میں نے فلان شخص کو بھی راضی کر دینا، آپ کا کام ہو جائے گا. ثم کا لفظ یعنی پھر اور بعد والا لفظ اس میں ملا دو، ایک ساتھ موازنہ کر کے بہتر نہیں ہے. رواہ احمد ابو داؤد فی روایت منقطع قال لا تقولوا ما شاء اللہ وشاء محمد، یہ بھی نہ کہو کہ اللہ چاہے محمد چاہے. وقولوا ما شاء اللہ وحدہ، اگر اللہ چاہے. وعنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا قول لا تقول للمنافق سید، کہ منافق شخص کو سید، سردار وردار نہ کہو، کریم نہ کہو. فإنه یک سیدن، اگر سید ترا سید ہے، فقد اسخطتم ربکم، آپ نے اللہ کو ناراض کر دیا کیونکہ وہ سید ہے نہیں. اگر آپ اس کو سید سید کہہ رہے تو من اس کی اطاعت پر واجب ہے نا، تو اس سے تو اللہ ناراض ہو جائے گا کیونکہ وہ اطاعت کا لائق نہیں، تعظیم کا لائق نہیں. الفصل الثالث عن عبد الحمید بن جبیر بن شیبہ قولی سے فرمت جلست الى سعید بن المسیب، میں سعید سے کے پاس بیٹھتا، ایک تابعی ہے. فحدثني، اس نے حدیث بیان کی کہ ان جدہ حزنا،
میرے دادا کا نام حزن تھا نا، حزن مانا غم وغیرہ کو کہتے. قدم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کے پاس آئے تھے. فقال، آپ علیہ السلام سے پوچھا ما اسمک، نام کیا؟ قال اسمى حزن، میرا نام حزن ہے. قال، فرمائے کہ حزن تو اسے شدت سخت آدمی کو بھی کہتے، شدید غلیظ کو. بل انت سہل، آپ کا نام سہل اچھا ہے. سہل من آسانی کرنے والا، اچھا نرم آدمی. قال، تو اس نے کہا ما انا بمغیر اسما سمانی ہے ابھی، میں تو اس نام کو بدلنا نہیں چاہتے یا رسول، جو میرے ابا جان نے مجھے دیا ہے. قال ابن مسیح کہتے فما زالت فینا الحزون بعد، جب میرے دادا نے یہ نام نہیں بدلا نا تو اس کی وجہ سے ہمارے ہاں ہمیشہ سے غم رہا، اس کا برا اثر رہا نا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بدل دیتا لیکن اس نے نہیں بدلا. تو یہ کوئی ناجائز کام نہیں تھا، مگر بعض لوگ کیا کرتے اپنے دادا ودا کی باتوں کو، خیالات کو بہت پختہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس شے کو نہیں ہٹا سکتے جو میرے بابا نے مجھے دیا یا دادا نے یا ابو نے. اگر اس میں غلطی ہے تو چھوڑ دی ابو کو، جو مولانا صاحب کہہ دے وہ مان لو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام صادر فرمائے اس میں لوگوں کے لیے کیا تھی، خیر تھی. وعن ابی وہب الجشمی سے کہتے ہیں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسموا باسماء الانبیاء، اگر پیغمبروں کے نام رکھنا چاہتے تو رکھ لو. وحب الاسماء اللہ، اور بہترین نام یہ ہے عبداللہ عبد الرحمن. وصدق، اور سچ نام کیا ہے حارث. حارث مانا کھیتی کرنے والا، کسب کرنے والا، کمانے والا. حمام ہمت والا. اقبحها، بری نام کے حرب مانا جگڑلو آدمی. مرہ کڑوا آدمی جس میں کڑوا ہٹ. رواہ ابو داود.